جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ ناظرین، اس وقت میں ایک بھائی اور پوری فیملی کے ساتھ موجود ہوں۔ جہاں سے میں انٹر ہو رہا ہوں یہاں پر تو نہ تو یہاں پر کوئی پانی کا بندوبست ہے، نہ تو یہاں پر کوئی واش روم کی بندوبست ہے۔ اس بھائی کی جو پہلے شارٹ کلپس تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے چلائے ہیں۔ ان کے یہ ساری فیملی ہیں اور بٹے پہ کام کرتے ہیں، ان کے اوپر قرضہ بھی ہیں اور ان کی جو پاؤں کے حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاؤں کے اس طرح کے حالات، آپ اس کا علاج کروانے رہے پہلے، پیسے نہیں ہیں لیکن بیٹھے ہوئے کٹی کا شکر۔ یا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ نے اسی طرح کپڑا لپٹا کے اسی طرح آپ زندگی گزارتے رہو گے؟ نہیں، میں تو نہ علاج میرا ہوئے۔ اچھا، یہ سارے آپ کے بچے ہیں؟ ہاں جی، یہ اسکول پڑھتے ہیں؟ یہ بچے پڑھتے ہیں۔ کون سے کلاس میں؟ یہ سارے بچے اسکول جاتے ہیں؟ نہیں، سارے نہیں جاتے، سارے نہیں؟ کون کون سے جاتے ہیں اس میں؟ ایک ہی جانا۔ کون سے والے؟ اچھا، یہ سب سے بڑی والی جاتی ہے؟ نہیں، وہ سارا نہیں۔ وہ چھوٹی؟ ہاں جی۔ اچھا، یہ بچے، یہ جو بڑی بیٹی ہیں، یہ بیٹا ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ اٹا کر دیں، اینڈو کی کام کرتے ہیں بٹے پہ؟ بٹے پہ۔ اچھا، اور آپ کی گھر والی؟ وہ بھی اٹا کر دیں، یہ بھی گھر میں، یہ بھی اینڈو کے کام کرتے ہاں ہیں؟ جی۔ اور آپ یہ پاؤں کی وجہ سے گھر میں پڑے رہتے ہیں؟ گھر پہ پڑے۔ اللہ بلا کرے بٹے کے مالکان کے کہ انہوں نے پھر بھی آپ لوگوں کو یہ جگہ دیا ہیں، آپ لوگوں کو داری دیتے، یہ ان کی ایک اچھائی آپ سمجھیں۔ پھر بھی آپ مجھے بتائیں کہ بٹے والے کی آپ کے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ میرے 4 لاکھ روپے۔ 4 لاکھ روپے؟ تو یہ 4 لاکھ روپے بڑھتا کیسے کیے؟ پڑتا ہے یہ جدو بندہ مجبور ہوئے، کوئی دوائیاں تلائے نے پیسے۔ اچھا اچھا، آپ بھی بٹے کا کام کرتے تھے؟ ہاں جی، بٹے کے کرتے تھے۔ اچھا، ایک تو اس بھائی کا آپ کے اوپر قرضہ بھی ہیں اور دوسرے آپ کے پاس کوئی پیسے ویسے بھی نہیں ہیں، تو اس کا علاج کیسے ہوگا یہ مجھے بتائیں۔ آپ کی جو بیگم ہے یا آپ کی بیٹی جو ہیں، یہ تو بٹے میں کام کرتے ہیں، یہ تو اتنا اپروچ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو جتنا بھی کمائے گی اس میں کچھ حصہ وہ بٹے کے مالک کو دیں گے، کچھ اپنے حصہ گھر میں رکھیں گے، تو گزارا چلتا رہتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں، گزارا نہیں چلتا، وہ باروں کو مانگ پینے کے لیے آگے گزارا چلائی جائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ قاسم۔ قاسم بیٹا، آپ مجھے بتائیں، آپ بھی اینٹیں بناتے ہیں؟ ہاں۔ آپ کی اور آپ کی بہن اور آپ کی والدہ، آپ لوگ اینٹیں بناتے ہیں؟ ہاں۔ تو اسکول نہیں پڑھنا چاہتے؟ پڑھنا چاہتے۔ اسکول پسند ہے آپ کو؟ آپ چاہتے کہ میں اسکول پڑھوں؟ ہاں۔ اچھا، اسکول نہیں جاتے بیٹا؟ نہیں۔ اچھا، قرآن کی سبق پڑھتے بیٹا؟ نہیں۔ قرآن کی سبق بھی نہیں پڑھتے؟ اچھا سسٹر، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے شوہر کے یہ حال ہیں، آپ لوگ جب صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، کتنا پیسے کماتے ہیں آپ لوگ؟ کما لو 400-500۔ 400-500؟ آپ کی بیٹی، آپ اور آپ کا بیٹا 400-500 تینوں 400-500؟ ہاں۔ تو اس میں آپ لوگ کا گزارا چل جاتے ہیں؟ پھر مجبوری نہ چلے تو چلانا پیندا، مانگ پین کے لیا تو اسی کھا لینے۔ یہ اس کا علاج مطلب کوئی پٹی شٹی، اس کا تو پاؤں بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، اللہ نہ کرے یہ اس کا کینسر کا باعث نہ بن جائے۔ اللہ خیر کرے گا۔ کوئی ڈاکٹر شاٹر کے پاس کوئی کلینک وغیرہ یہاں پر کوئی ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر ہے نہیں، پیسے کو نہیں ساڑھے کو۔ پیسے نہیں؟ پٹی مرہم پٹی کا بھی پیسے نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ جمیلہ۔ جمیلہ بیٹا، آپ مجھے بتائیں، اسکول نہیں پڑھتی ہیں نہیں۔ اور قرآن کی سبق نہیں پڑھتی ہیں؟ نو۔ اچھا بیٹا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ بٹے میں جاتی ہیں؟ ہاں۔ اور آپ بھی جاتی ہیں؟ ہاں۔ اور آپ کی مما بھی آپ کے ساتھ جاتی ہیں؟ ہاں۔ اچھا، بٹے میں جا کے صبح سے لے کر شام کتنے بجے تک آپ کام کرتی ہیں؟ شام تک۔ شام تک کام کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کی مما اور آپ کے بھائی، آپ سب جاتے ہیں تو دن میں کتنا پیسے کماتے ہیں بٹے پہ؟ 500 روپے۔ 500 روپے کماتے ہیں؟ اچھا، تو آپ اپنے لیے بیٹا، اپنے لیے کوئی کپڑے شپڑے اس میں خریدتی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں۔ اور کوئی جوتے کپڑے وغیرہ کوئی کچھ بھی نہیں خریدتی ہیں آپ؟ نو۔
جیسے لڑکیاں بچیاں ہوتے ہیں وہ اپنے لیے مہندی خریدتی ہیں, چوڑیاں خریدتی ہیں, ناخن پالش یا کپڑے یا کچھ اچھے سے کپڑے, تو آپ انہیں نہیں. پاپا جو آپ کا بیمار ہے آپ ان کے لیے پیسے کماتی ہیں؟ ہاں. بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ کیا کریں آپ کے لیے کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین آپ لوگ کے لیے وہ کریں, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ اسکول پڑھنا چاہتی ہیں؟ ہاں. پسند ہے؟ ہاں. اور قرآن کی سبق نہیں پڑھے اپنے؟ نو. اچھا بیٹا کم از کم آپ یہ کریں کہ چلو غربت ہے, غربت کی وجہ سے آپ لوگ صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں, لیکن شام کے ٹائم پہ اگر تھوڑا سا بھی موقع ملتے ہیں, یہاں پر تو دور دور پہ مجھے میرا خیال میں مسجد بھی دکھائی نہیں دے رہے, تو آپ کم از کم یہاں پر کم از کم قرآن کی سبق یا مطلب سپارہ شروع کریں تجوید کی. صحیح انشاءاللہ؟ ہاں. سبق شروع کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں. مہینے میں آپ لوگ کا کتنے پیسے چاہیے کہ آپ لوگوں کا گزارا چل سکے, یہ بچے اسکول پڑھ سکیں, وہ بیٹا بھی اسکول پڑھ سکے؟ یہاں پر کوئی نزدیک مسجد کوئی اسکول کچھ ہے یہاں پہ؟ اسکول تو کوئی نہیں, مسجد ہے, مسجد ہے, اسکول نہیں ہے, وہ بائی پاس سے ہے, روڈ سے. اچھا یہاں پر کوئی ایسا معلمہ ہیں جو اس کو قرآن کی سبق آتے ہیں وہ آپ کے بچوں کو کچھ سبق سکھائیں ہیں کوئی؟ یہ تو سارا نا آپ یہ تھے محلے میں کتنے بڑے. اچھا ناظرین, ہر کوئی پیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, لیکن اگر ساتھ میں ہم اپنے تعلیم یا قرآن پہ توجہ دیں وہ بھی بہتر ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے, یہاں پر دور دور میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ یہ بچے کام کے بعد وہاں جائیں اور قرآن کی سبق پڑھیں یا اسکول. تو ایک تو وہ فیسلٹی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے, اور اگر کوئی ہے اور ہو سکتے ہیں تاکہ ہم ان کا علاج کریں, ان کے لیے میڈیسن کا انتظام کریں. اور یہ بھائی جیسے پہلے کام کرتا تھا اپنے پیروں میں کھڑا ہو کے اپنے اس بچوں کو سبق پڑھائے, اپنے اس بچوں کو تعلیم دے, اپنے اس بچوں کو مدرسہ دیں. ایک باپ ایک ماں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں. لیکن یہاں پر پھر وہی بات آتا ہے, تربیت دے تو کیسے دیں, سبق پڑھائے تو کیسے پڑھائیں, مدرسہ پڑھائے تو کیسے پڑھائیں. اگر ان کے پاس میڈیسن کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو یہ بچی مدرسہ کیسے جائے گی, یہ بچی اسکول کیسے جائے گی. تو برائے مہربانی میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ہم اس کا علاج جلد از جلد شروع کریں, اور ان کے اوپر جو 4 لاکھ کا قرضہ ہیں اور وہ بھی ہم اتار دیں تاکہ ان کو تھوڑا نجات ملے ان سے. اور یہ جو بچے ہیں جو ان کو سب اسکول پسند ہے, مدرسہ پسند ہے, ہم ان کا ساتھ دیجئے. تو آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دینے, اور ہمارا کام ہے ایسے لوگوں کے لیے آواز اٹھانا, باقی آپ لوگوں کا کام ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.